الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله۔ ہمارے ہاں ہم عام طور پر اپنی زندگی کے تقریباً تمام مسائل میں اپنے وسائل پر، اپنے اسباب پر، اپنے سورسز پر، اپنی قوت و جاہ پر، اپنے مالی معاملات پر، اپنے تعلقات پر بھروسہ کرتے ہیں، جبکہ یہ سب معاون تو ہو سکتے ہیں لیکن کامل بھروسے کے لائق بالکل نہیں ہو سکتے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر فرمایا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو توکل اللہ پر کرنا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ پر ہی بھروسہ کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اور اللہ پر کیا ہوا توکل، یاد رکھیے، کبھی انسان کو خائب اور خاسر نہیں ہونے دیتا۔ کیوں؟ واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے حکم پر غالب ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کوئی فیصلہ کرے اور اس کے اوپر غلبہ بھی پاتا ہو کہ میں اس فیصلے کو نافذ کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کی ذات واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ جب فیصلہ کرتا ہے اس کے فیصلے کو ٹال کوئی نہیں سکتا۔ آپ اندازہ کیجئے، میں آپ کو کچھ ایسی بھی مثالیں دے سکتا ہوں کہ جب آپ کے معاملات میں اللہ کی مدد شامل ہو جائے، آپ کے معاملات میں اللہ کی مشیت شامل ہو جائے، اللہ کی مرضی شامل ہو جائے، تو صدیوں کا پھنسا ہوا معاملہ لمحوں میں حل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں، اور بڑی معروف حدیث ہے۔ آپ جانتے ہیں یاجوج ماجوج کتنے طاقتور ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ نکلیں گے تو بڑے ایک لشکر کی صورت میں نکلیں گے، اور ان کے لشکر کا جو آگے والا حصہ ہے جب وہ ایک دریا کے پاس سے گزرے گا تو اس دریا کا سارا پانی پی لے گا، اور پیچھے والا حصہ جب اس دریا کے پاس آئے گا تو آپس میں بات کریں گے کہ شاید اس جگہ پر کوئی پانی ہوا کرتا تھا، اتنے زیادہ ہوں گے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی ہے وہ دیوار ہر روز توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں توڑ پاتے۔ جب شام ہوتی ہے تو جتنی توڑی ہوتی ہے ان کا نگران، ان کا سربراہ کہتا ہے کہ واپس چلے جاؤ، کل ہم اس کو توڑیں گے۔ وہ واپس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ برابر کر دیتا ہے، درست کر دیتا ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب ان کا سربراہ کہے گا کہ واپس چلے جاؤ، انشاءاللہ ہم کل اس دیوار کو توڑیں گے۔ آج جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تو اگلے دن وہ دیوار توڑ کر دنیا کے اندر نکل آئیں گے، صرف ایک دفعہ انشاءاللہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قیامت تک وہ معاملہ پھنسا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی وہ انشاءاللہ کہیں گے ان کے معاملات نکل آئیں گے۔ آپ بھی اور میں بھی اپنے معاملات میں اپنے آپ کو، اپنے سب کچھ اپنے اللہ کے حوالے تو کر کے دیکھیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روزانہ جبریل آتے تھے، روزانہ وحی آتی تھی، روزانہ نت نئے مسئلے پتہ چلتے تھے۔ یہودیوں نے کچھ سوال پوچھ لیے، آپ نے فرمایا میں کل بتا دوں گا۔ اب وہ کل آئی لیکن جبریل نہیں آئے، اگلے دن پھر جبریل نہیں آئے، پھر جبریل نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ اب جب جبریل امین آئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کیا اتاری، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کبھی بھی کسی بھی چیز کے بارے میں یہ مت کہو کہ میں یہ کام کل کروں گا، کبھی ایسا مت کہو کہ میں کل کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں جب بھی کہو تو یوں کہو اگر اللہ نے چاہا تو میں کل کروں گا، کیونکہ اللہ کے بغیر آپ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کے پاس وسائل ہوں، اسباب ہوں، طاقت ہو، مال ہو، سب کچھ ہو، لیکن توکل اس پر نہیں ہوگا۔ توکل خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس خاص توکل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔